یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعد الظن اسم، کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا ہے، ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ایک دوسرے کا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فکرہتموہ، تو تمہیں یہ گوار نہیں ہوگا، تمہیں یہ گوارا نہیں ہوگا، واتقوا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آج میں غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، پہلے دعا کرتا ہوں مولا مجھے اور آپ سب کو اس بلا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی عام ہو چکی ہے بلا، اتنی عام ہو چکی ہے کہ اسے اب ہم ایسا لگتا ہے جیسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا تو اس کا منہ گندھانے لگتا، اس کا منہ بدبو دینے لگتا، سمجھ میں آ جاتا کہ اس نے کسی کی غیبت کی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ غیبت تو عام ہو چکی ہے، کیا متقی صاحب، کیا فلانے صاحب، کیا ڈھکانے صاحب، ہم جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں، مگر آج ہمارے منہ سے بدبو کیوں نہیں آتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ رسالت کا معاملہ تھا، مصطفیٰ کی ذات کریم سامنے تھی، حضور کے واضح و نصیحت سامنے تھے، لوگ اس بلا سے بچتے تھے، کوئی اسے جلدی کرتا رہی، اگر کسی سے یہ صادر ہو جاتا تو اس کا منہ بتا دیتا کہ تو نے یہ کام کیا ہے، مگر آج تو یہ حال ہے، ہر عام و خاص اس میں ملوث ہو چکا ہے، ہر کوئی اس میں ڈوب چکا ہے، یعنی اتنی بلا عام ہو چکی ہے کہ کون کس کا منہ سونگھے، خود کا حال برا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ کوئی گندگی والی جگہ میں اگر کبھی کبھی جاتا ہے تو بدبو دیتی ہے وہ جگہ، مگر کوئی وہیں پر ڈیرا رکھ کے اگر رہتا ہے تو پھر وہ جگہ اسے بدبو نہیں دیا کرتی۔ آج ہماری قوم کا حال یہی ہے کہ ہماری کوئی مجلس اس سے باقی نہیں ہے۔ ابھی اب میں بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ غیبت ہے کیا۔ آپ کہیں گے حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا، ہمارے یہاں ہی نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے کسی کی غیبت، ہماری مجلس سے پاک ہوتی ہے۔ جی حضور والا، ابھی غیبت کی تعریف تو سنیے تو سمجھ میں آئے کہ غیبت ہے کیا بلا۔ کوئی مجلس الا ماشاء اللہ اس سے خالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس بلا سے ہم اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جیسے ہر دھرم والا، ہر مذہب والا اسے برا سمجھتا ہے۔ ہے کوئی ایسا مذہب جو کہے کہ غیبت اچھی چیز ہے؟ کوئی کچھ گناہ ایسے ہیں جس نے بلا تفریق مذہب ہر مذہب سے برا سمجھتا ہے۔ چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، زنا ہو گیا، غیبت ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، یہ سارے جرائم وہ ہے ہر دھرم مذہب والے سے برا سمجھتے ہیں۔ صرف اسلام اسے برا نہیں کہتا، یہ تو کمال ہے اسلام کا کہ اسلام نے جن چیزوں کو برا کہا دوسرے مذہب میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے برا نہ کہے۔ جیسے مذہب اسلام نے برا کہہ دیا، جب لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں تو ہر کوئی یہ بولتا نظر آتا ہے جو اسلام نے کہا ہے وہی حق ہے اور بالکل سچ ہے۔ تو غیبت وہ بلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عام ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی کمیلا میں جا کے رہے تو کچھ مہکے گا اسے۔ آپ کبھی گاڑی لے کے چلے جائیے، طرح طرح کی آپ کو وہ ملیں گی، مگر جو وہاں رہتا ہے اسے نہیں مہکتا۔ تو ہم آپ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے کسے کہتے ہیں غیبت۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، پیارے صحابہ جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہے جانتے ہو؟ عرض کیا صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بہتر کیا ہے، یعنی غیبت کیا ہے میرے آقا آپ جانتے ہیں، خدا کی عطا سے آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا غیبت یہ ہے کسی مسلمان بھائی کی ایسی بات کرو کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگے۔
پیٹھ پیچھے آپ نے کوئی چیز کہہ دیا، لیکن وہی چیز اگر اس کے منہ میں کہی جائے تو اسے بری لگے، یہ ہے غیبت، یہ ہے غیبت۔ اور غیبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ فلانا ناٹا ہے، اگر اس کے سامنے کہو گے تو اسے اچھا لگے گا؟ نہیں۔ فرماتے ہیں سرکار یہ بھی غیبت۔ فلاں موٹا ہے بہت زیادہ، اگر اس کے سامنے اس کی برائی یہ بات کہی جائے تو اسے اچھا، میرے آقا نے اس کی تعریف یہ بیان فرما دی کہ غیبت وہ ہے کہ آپ اگر وہی بات جس کی بات آپ کر رہے ہو وہی اگر اس کے منہ میں کہو تو بری لگے، اگر بری لگے تو سمجھ لو یہی غیبت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم نے کسی کے تعلق سے کوئی بات کہی ہے اور وہ چیز اس کے اندر ہے، یہ بھی غیبت ہوگی؟ یعنی ہم نے جو بات کہی ہے حقیقت میں اس کے اندر ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کے اندر ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا، یہ اس سے بھی بڑا جرم۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے، آپ اندازہ لگائیے، آپ جس کی بات کر رہے ہیں یا تو اس کے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے تو غیبت، اور اگر نہیں ہے تو ہو گیا بہتان۔ مطلب فیصلہ یہاں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے شیخ، اپنی اپنی دیکھ، اپنی دیکھ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اپنے عیب، بڑا پیارا جملہ ہے، میں بھی اس پر عمل کروں، اللہ تعالیٰ دعا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنے عیب دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روکتے ہیں، مجھے اپنے عیب دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روکتے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے تم کسی کی برائی کرو؟ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ لو، اپنے آپ کو تو دیکھ لو، تمہارا حال کیا ہے؟ اگر تم سوچو ہم پکے نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، اور دوسرے کی برائی کرو تو اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لے لو، تمہاری نمازوں کا حال کیا ہے؟ مسائل کی روشنی میں، واجبات اور فرائض کی روشنی میں حال کیا ہے؟ اگر تم سوچو ہم صاحب علم ہے، دوسرا بے علم ہے، اس حیثیت سے برائی کرو تو پھر سمجھ لو وہ علم تمہارا جہنم میں تمہیں لے جانے والا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخصوص طریقے سے دعا کیا کرو، مولا ہمیں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی بلا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ بولیے، کچھ تو بولیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کس سے بدتر ہے؟ زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے، زنا کتنی گھناؤنی چیز ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا، مگر آقا فرماتے ہیں زنا سے بھی بدتر ہے، اس سے بچو۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر معاذ اللہ کسی نے زنا کر دیا، رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، مگر جس کی غیبت کی ہے اگر اسے معلوم ہو گیا اور تو جب تک وہ نہ معاف کر دے توبہ قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں زنا سے بھی بدتر ہے غیبت، اس سے بچو۔ اگر واقعی ہمارے سماج سے، ہماری قوم سے اس کا خاتمہ ہو جائے تو سارے جھگڑے فساد بھی ختم ہو جائیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن یعنی جو ہم لقمہ کھاتے ہیں، یہ لقمہ ہمارے حلق میں جتنی دیر میں اترتا ہے اس سے بھی جلدی کسی کی غیبت لوگوں میں فتنہ فساد پیدا کر دیا کرتی ہے۔ غیبت وہ بلا ہے جس سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، بھائی بھائی میں دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ آج قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن تو ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، دوسروں کو تو چھوڑو، سگا بھائی ایک دوسرے کا جانی دشمن ہے۔ یہ غیبت ہی کا تو معاملہ ہے، یہ چغل خوری ہی کا تو معاملہ ہے، ایک دوسرے کو بہکانے ہی کا تو معاملہ ہے۔ یہ جس سماج میں یہ برائی گھس جایا کرتی ہے اسے بدتر کر دیا کرتی ہے۔ اے بندگان خدا، بس بات وہی پر آ جاتی ہے، اپنی دیکھ، اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر کیا معاملہ ہے، تم دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے بہت پائے کی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک مشین لگائی اور اس سے جو ہے اپنی نیکیاں کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی آگے پھینکتا ہے، کبھی پیچھے، یعنی ایک مشین لگا کے رکھا ہے وہ، اور کبھی نیکیاں ادھر پھینک دیتا ہے، کبھی ادھر پھینک دیتا ہے، کبھی سامنے پھینک دیتا ہے۔ بس اب جب سب نیکیاں پھینک دے گا تو قیامت میں کیا ہوگا؟ سب سناٹا۔ مطلب یہ کہ غیبت کرتا ہے جو بندہ، تو جس کی غیبت ہو رہی ہے، مثلا میری کسی نے غیبت کی، میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں، اللہ اللہ نہیں کر رہا ہوں، ذکر خدا تو نہیں کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں کچھ اور کام کر رہا ہوں، مگر وہ حضور والا جو ہماری غیبت کر رہے ہیں، جو ہماری غیبت کر رہے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ہمارا بھلا کر رہے ہیں، اپنی نیکی ہمیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اپنی نیکی ہمیں دے رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت بندہ کھڑا ہوگا، کچھ نیکیاں ایسی دیکھے گا، عرض کرے گا مولا یہ نیکی تو ہم نے کی نہیں، یہ نیکی تو ہم نے کی نہیں، ہمارے کھاتے میں یہ نیکی کیسے ہے؟ رب ارشاد فرمائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں تیرے غیبت کرنے والوں نے تجھے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کلمہ درود و استغفار کا ذکر نہیں، اوراد و وظائف نہیں، ذکر خدا نہیں، ہے تو غیبت، نیکی بھی نہیں، الٹا غیبتوں کا مار۔ اللہ بچائے اس بلا سے۔ میرے کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت بری چیز ہے حضرات محترم، قیامت کے دن جب بندہ پلسرات سے گزرے گا غیبت کرنے والا، پلسرات پر روک دیا جائے گا، روک یہیں پر روک، پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا، اس پر کھڑے کھڑے تم کو اس کا حساب و کتاب کر دینا ہے، اس کے بعد تمہیں آگے گزرنا ہوگا۔ میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہم اہل ایمان کو اس بلا سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، فلانا ایسا ہے یار، ڈھکانا ایسا ہے، ارے وہ ایسا ہے، اس سے قرآن نے منع فرمایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، توہمیں نہ لگے رہو، تاکہ جھانکی نہ کرو، عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے کتنے صاف لفظوں میں ہمیں یہ بیان فرمایا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن مبارک میں نے ہی ہمیں یہ سب احکام بتائے ہیں، اسی قرآن نے یہ بھی بتایا ولا تجسسوا، توہمیں نہ لگے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار الغیوب ہے، وہ اپنے بندوں کی حقیقت جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، مگر ہمیں بے پردہ نہیں کرتا، وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، مگر بندہ کچھ جانتا ہے اور بندے کو رسوا کرنے لگتا ہے۔ جو ہمارے عیب کو چھپائے گا بروز قیامت اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں بیان کرنا ضروری ہے، جیسے وہابی، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، یہ جتنے بھی اینڈ بینڈ لوگ ہیں، ایڑے ترچھے لوگ، اگر یہ سب گڑبڑ سڑبڑ کریں آپ کے علاقے میں آ جائیں تو ان کا تقویٰ نہ دیکھو، لمبی داڑھی نہ دیکھو، ان کا کرتا پجامہ جبہ امامہ نہ دیکھو، ان کی اوقات لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے جو آپ کا عمل ایمان سب برباد کر دیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، جو علانیہ گناہ کرتا ہو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، جو فسق و فجور علانیہ کرتا ہو، جو ظلم کرتا ہو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے بچیں اور اس کے ظلم کے شکار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی تو غیبت کے بارے میں بیان کیا، لوگ اب شروع ہو گئے اسی مائک میں وہابی کو نہ کہو، تو تمہاری عقلوں میں تالا لگا ہے، وہابی یعنی غدار رسول، وہابی یعنی گستاخ مصطفیٰ۔ اس کی غیبت کیا، اسے تو چیرنے پھاڑنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ یہ ایسے بدذات ہے ان کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کے ایریا میں، آپ کے رشتہ داری میں اگر اس قسم کے الٹے سیدھے خیال رکھنے والے گستاخان نبی ہیں تو آپ اپنوں کو ان سے آگاہ کریں۔ یہ غیبت نہیں، یہ عین ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی جب محبت ہی دل میں نہ رہے گی تو پھر کوئی چیز کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز روزہ شریعت و سنت کی پابندیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جب تک لاک ڈاؤن تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ نمازی بڑے بے قرار ہیں یار، بڑے بے قرار ہیں، مسجد بند ہو گئی، جانے کو نہیں مل رہا، اچھا نہیں لگ رہا۔ اب تو لاک ڈاؤن کھل گیا ہے نا، اب تو مسجد کے دروازے بھی کھل چکے ہیں،
اب تو آئیے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، استغفر اللہ۔